سرکاری اداروں کا حکومت پر مالی انحصار قومی خزانے کے لیے خطرہ قرار۔ سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ میں انکشاف۔ دستاویزات کے مطابق سرکاری اداروں کے قرضے 9.5 کھرب تک پہنچ گئے۔ گردشی قرض تقریباً 5 کھرب۔ ناقص گورننس، سیاسی مداخلت سے اداروں کی کارکردگی متاثر۔ رپورٹ میں خسارے میں چلنے والے اداروں کی ری اسٹرکچرنگ پر زور۔ کریڈٹ رسک مینجمنٹ نظام مضبوط بنانے کی سفارش۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے 3 الگ الگ اجلاس آج سپریم کورٹ میں ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی مستقلی۔ آئینی عدالت اور ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتیوں کا فریم ورک زیر غور آئے گا۔ اعلیٰ عدلیہ میں تعیناتی سے قبل امیدواروں کے انٹرویوز کا طریقہ کار بھی ایجنڈے میں شامل۔ وفاقی آئینی عدالت وفاقی شرعی عدالت کی عمارت میں منتقل۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے دیگر ججز کے ہمراہ نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ 3 بینچز نے نئی عمارت میں مقدمات کی سماعت بھی شروع کر دی۔ خیبر پختونخوا میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، اسمگلنگ اور کرپشن عروج پر ہے، امن و امان کی صورتحال مخدوش۔ وزیر اعظم کے معاون برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی کی صوبائی حکومت کے خلاف چارج شیٹ۔ کہا پی ٹی آئی کرپشن کو جرم ہی نہیں سمجھتی۔ 13 سال کے دور حکومت میں کوئی نیا منصوبہ نہیں آیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے سیکیورٹی کا ان کیمرہ بریفنگ کا مطالبہ۔ ضم اضلاع میں سیکیورٹی اقدامات، چیلنجز اور پیش رفت سے آگاہ کرنے کی درخواست۔ پائیدار امن کے لیے سیاسی و سماجی اقدامات بھی ضروری قرار۔ ان کیمرہ بریفنگ باہمی مشاورت سے کرانے کی تجویز۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل کزن سمیت قتل۔ پولیس کے مطابق کانسٹیبل کی شناخت عصمت کے نام سے ہوئی، لاش اسپتال منتقل۔ پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ کرک میں بارودی مواد کا دھماکہ، مین گیس لائن کو جزوی نقصان۔ شہر میں گیس کی سپلائی عارضی طور پر معطل۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے گیس سیل میٹر اسٹیشن میں بارودی مواد نصب کیا تھا۔ تحقیقات جاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری۔ سہیل آفریدی نے مزار پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ امریکہ کا ایران پر حملے کا عندیہ، مختلف آپشنز پر غور، فوجی کارروائی بھی شامل۔ ڈونلڈ ٹرمپ منگل کو مشیروں سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر نے مظاہرین کی ہلاکتیں ناقابل قبول قرار دے دیں۔ کہا احتجاج کی صورتحال پر ہر گھنٹے بریفنگ دی جا رہی ہے۔ تہران ہماری ریڈ لائن عبور کر رہا ہے۔ ایرانی اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ایران نے جوہری معاہدے پر بات کرنے کے لیے رابطہ کیا، اس معاملے پر ان سے مل سکتے ہیں۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہرے، ہلاکتوں کی تعداد 538 ہو گئی، 10,000 سے زائد گرفتار۔ ہیومن رائٹس گروپ کا دعویٰ، ایرانی حکام کے مظاہرین کے حملوں میں 114 سیکیورٹی اہلکاروں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ 3 روزہ سوگ، شہداء کی نماز جنازہ ادا۔ صبح خراسان میں اسرائیلی ایجنسی موساد کے 2 جاسوس گرفتار۔ لندن میں ایرانی سفارت خانے پر شاہ کا پرچم لہرانے پر تہران کا شدید رد عمل۔ برطانوی سفیر کی طلبی، احتجاج ریکارڈ کرایا۔ میرپور آزاد کشمیر میں ڈڈیال دھان گلی روڈ پر مزدہ بریک فیل ہونے سے کھائی میں جا گرا۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 6 زخمی، اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ خیرپور میں بھی ٹریفک حادثات، 2 افراد جان سے گئے۔ لاہور، فیصل آباد اور پاک پتن میں گیس لیکیج سے دھماکے، 12 افراد زخمی۔ لاہور میں فیروز پور روڈ پر گھر میں ہیٹر جلانے سے دھماکہ، 6 افراد زخمی۔ فیصل آباد کے علاقے منصور آباد میں بھی گھر میں آگ لگ گئی، میاں بیوی اور 3 بچے زخمی۔ پاک پتن میں سلنڈر کی ری فلنگ کے دوران دھماکہ، دکان کی چھت اڑ گئی، دکاندار زخمی۔
اور ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار، بھلائی علاقوں میں غضب کا جاڑا۔ آج سے گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں برفباری کی پیشگوئی۔ لاہور میں بھی ٹھنڈ، کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں پارہ 0، کوئٹہ میں -1، پشاور میں 1، کراچی میں بھی 8 ڈگری رہا۔ 16 سے 25 جنوری کے دوران شدید سردی کی خبریں گمراہ کن قرار، محکمہ موسمیات کی سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی پیشگوئیوں کی تردید۔ خیبر پختونخوا میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، اسمگلنگ اور کرپشن عروج پر ہے، امن و امان کی صورتحال مخدوش۔ وزیر اعظم کے معاون برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی کی صوبائی حکومت کے خلاف چارج شیٹ، کہا پی ٹی آئی کرپشن کو جرم ہی نہیں سمجھتی، 13 سال کے دور حکومت میں کوئی نیا منصوبہ نہیں آیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے سیکیورٹی کا ان کیمرہ بریفنگ کا مطالبہ، ضم اضلاع میں سیکیورٹی اقدامات، چیلنجز اور پیش رفت سے آگاہ کرنے کی درخواست، پائیدار امن کے لیے سیاسی و سماجی اقدامات بھی ضروری قرار، ان کیمرہ بریفنگ باہمی مشاورت سے کرانے کی تجویز۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل کزن سمیت قتل، پولیس کے مطابق کانسٹیبل کی شناخت عصمت کے نام سے ہوئی، لاش اسپتال منتقل، پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ کرک میں بارودی مواد کا دھماکہ، مین گیس لائن کو جزوی نقصان، شہر میں گیس کی سپلائی عارضی طور پر معطل، پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے گیس سیل میٹر اسٹیشن میں بارودی مواد نصب کیا تھا، تحقیقات جاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری، سہیل آفریدی نے مزار پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ امریکہ کا ایران پر حملے کا عندیہ، مختلف آپشنز پر غور، فوجی کارروائی بھی شامل۔ ڈونلڈ ٹرمپ منگل کو مشیروں سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر نے مظاہرین کی ہلاکتیں ناقابل قبول قرار دے دیں، کہا احتجاج کی صورتحال پر ہر گھنٹے بریفنگ دی جا رہی ہے، تہران ہماری ریڈ لائن عبور کر رہا ہے، ایرانی اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ رابطے میں ہے، ایران نے جوہری معاہدے پر بات کرنے کے لیے رابطہ کیا، اس معاملے پر ان سے مل سکتے ہیں۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہرے، ہلاکتوں کی تعداد 538 ہو گئی، 10,000 سے زائد گرفتار، ہیومن رائٹس گروپ کا دعویٰ، ایرانی حکام کے مظاہرین کے حملوں میں 114 سیکیورٹی اہلکاروں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق، 3 روزہ سوگ، شہداء کی نماز جنازہ ادا، صبح خراسان میں اسرائیلی ایجنسی موساد کے 2 جاسوس گرفتار، لندن میں ایرانی سفارت خانے پر شاہ کا پرچم لہرانے پر تہران کا شدید رد عمل، برطانوی سفیر کی طلبی، احتجاج ریکارڈ کرایا۔ میرپور آزاد کشمیر میں ڈڈیال دھان گلی روڈ پر مزدہ بریک فیل ہونے سے کھائی میں جا گرا، حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 6 زخمی، اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ خیرپور میں بھی ٹریفک حادثات، 2 افراد جان سے گئے۔ لاہور، فیصل آباد اور پاک پتن میں گیس لیکیج سے دھماکے، 12 افراد زخمی۔ لاہور میں فیروز پور روڈ پر گھر میں ہیٹر جلانے سے دھماکہ، 6 افراد زخمی۔ فیصل آباد کے علاقے منصور آباد میں بھی گھر میں آگ لگ گئی، میاں بیوی اور 3 بچے زخمی۔ پاک پتن میں سلنڈر کی ری فلنگ کے دوران دھماکہ، دکان کی چھت اڑ گئی، دکاندار زخمی۔ اور ملک میں شدید سردی کی لہر برقرار، بھلائی علاقوں میں غضب کا جاڑا۔ آج سے گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں برفباری کی پیشگوئی۔ لاہور میں بھی ٹھنڈ، کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں پارہ 0، کوئٹہ میں -1، پشاور میں 1، کراچی میں بھی 8 ڈگری رہا۔ 16 سے 25 جنوری کے دوران شدید سردی کی خبریں گمراہ کن قرار، محکمہ موسمیات کی سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی پیشگوئیوں کی تردید۔